تو یہ اس لیے یہ بڑا اہم تھا یہ ہائی جیکنگ کو ملانا اس بات سے کہ یہ سبوٹاج جمہوری تحریک کو کیا لگا۔ اچھا بات سنیں، یہ 52 لوگ چڑھے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سب کے، ہمیں اس زمانے کے فوٹیج یاد ہے کہ آپ کے ہاتھ ہی باندھے ہوئے، بالکل بالکل، اور آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں PIA کی، بالکل جس جہاز کو آپ کے دوستوں نے اغوا کیا، جو جہاز یہاں پہ ہے، جو جہاز ابھی یہاں پہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جہاز میں جو آپ داخل ہوئے تو ماحول کیسا تھا؟ مطلب کیا یہ جو قیدی درآمد ہو رہے تھے، ہاں برآمد نہیں درآمد، ایک عجیب و غریب ماحول تھا وہاں، ایک مطلب خوشی بھی تھی اچھا کہ بھئی بچ گئے، ضیاء الحق سے کے رحم مطلب ظلم سے بچ گئے، اور ساتھ میں دکھ بھی تھا کیونکہ ہم دیکھیں ہم بڑے کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر تھے اور کسی صورت میں بھی اپنی دھرتی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور ہم نے آخری دم تک نعرے بازی کی اور کہ کوئی صورت بن جائے، جان چھوٹ جائے وہاں پہ، مسئلہ ہمیں چھوڑ دیں، لیکن وہ زبردستی ایک اتنے نعرے ہم نے لگائے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا پلین میں کہ فوجی جو ہے وہ انہوں نے کہا اوکے آپ لوگ نیچے آ جائیں، ختم، نہیں جانا، اتنا کیونکہ اتنا شور وہاں ہو رہا تھا، اس پورے نعرے بازی بھٹو جی بھٹو، اور یہ بھی لگ رہے تھے ساتھ ساتھ فوج کے بارے میں اور ضیاء الحق کے بارے، خاص طور ضیاء الحق سے، آپ کو پتہ ہے فوج سے زیادہ ضیاء الحق نشانہ تھا، تو یہ لگتے رہے نعرے وہاں، تو انہوں نے کہا اچھا ختم، تو پھر کچھ لوگ بیچ میں آئے کہ نہیں وہ وہاں جو لوگ ہیں جو عام مسافر پھنسے میں، اگر آپ نہیں گئے تو ان مسافروں کو اڑا دے گا ٹیپو، تو اس لیے ان کو بچانے کے لیے آپ کو جانا چاہیے۔ خیر وہ پھر مذاکرات ہوا، غلام حسین صاحب اور مسرور احسن صاحب اور یہ لوگ گئے اور بات چیت ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہوئی اور کہ سیٹل ڈاؤن کریں، پھر ہمارے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں کو جو کرسیاں یہ جو ہے سیٹس ہے اس کے ساتھ لگا دیا گیا، یعنی بیڑیوں جو ہتھکڑی ہوتی ہے اس کو، تاکہ یہ کہیں، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہ والا پلین بھی جو ہے کیسے ان کا شک تھا کہ وہ یہ پلین بھی لے کے چلے جائیں، تو اس لیے وہ باقاعدہ لگی رہی، اور پھر ہم بس رہا ہو گئے، چلے گئے۔ اچھا ابھی آپ 1.5-2 گھنٹے میں پہنچے کابل؟ نہیں کابل نہیں پہنچے، جلال آباد، نہ کابل سے تو پلین یہاں سے ہائی جیک کو کابل گیا، کابل سے وہ جو ہائی جیکر سے پلین لے کر سیریا چلے گئے۔ آپ سیریا گئے؟ ہاں کیونکہ سیریا میں تھے ہائی جیکرز بھی، دمشق میں انہوں نے پلین، وہ جو ہائی جیک جو عام سے ہمارے مسافر تھے وہ دمشق میں موجود تھے، ادھر پہنچ گئے، ہمیں لا کر کے وہ رکھا گیا۔ اصل میں ہمیں جانا تھا لیبیا رہا ہو کر، کہ کرنل قذافی صاحب نے کہا تھا کہ میں لے لوں گا ان سب کو، لے آؤ۔ تو اب جب ہم لیبیا پہنچے تو کرنل صاحب تو آپ کو پتہ ہے بڑے موجی آدمی ہیں، بادشاہ آدمی ہیں، تو جب ہمارا جہاز لیبیا کے حدود میں داخل ہوا تو ہم وہاں چکر لگا رہے تھے، انہوں نے ریفیوز کر دیا، انہوں نے کہا میں تو نہیں لیتا، ان کو قیدی پتہ نہیں کہاں سے ان کو کوئی پریشر آیا کہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں یہ قیدی نہیں لوں گا، تو ہمارا جہاز 2-4 چکر کاٹ کے ایتھنز کے ایئرپورٹ پہ اتر گیا، ہم لوگ ایتھنز چلے گئے، حضرت سقراط کے ملک میں۔ ہاں ایتھنز میں رہے، ایتھنز میں ہم اتنے تھکے ہوئے تھے، کب سے نکلا ہوا جہاز لمبا سا، سب تقریباً سو گئے، میرے خیال میں اس کا اچانک پتہ چلا کہ بھائی رکو، وہ سیرین گورنمنٹ نے ایگری کر لیا ہے، پھر سب اٹھے اور اس کے بعد وہ سیریا کے لیے حلب ایئرپورٹ پہ ہمارا جہاز رکا، ہم وہاں پہ رہے، اور جب ہائی جیکرز کو بتا دیا گیا، دکھا دیا گیا کہ سارے لوگ جو آپ نے کہے تھے آ گئے، تو انہوں نے پلین کو وہاں سے ریلیز کر دیا، رسید لے لی انہوں نے، یہ ہوا، اور وہ قیدی واپس آ گئے پاکستان۔ وہ قیدی وہ تو بیچارے مسافر تھے، ہاں ان کے قیدی تھے، ان کے قیدی تھے نا، تو سلام اللہ کی قید سے مسافر نکلے، اور یہاں کی قید سے مسافر ادھر پہنچ گئے۔ اچھا سیریا میں آپ کو کس نے ریسیو کیا؟ سیرین گورنمنٹ نے، بڑا ہائی پروفائل، بہت ہی زمانے میں حافظ حافظ صاحب تھے، ان کے لوگوں نے کیا، ہاں جی ان کے لوگوں نے کیا اور بہت سپورٹ کیا، مطلب میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ سیریا کا بچہ ذوالفقار علی بھٹو سے اور بھٹو خاندان سے بہت محبت کرتا ہے، بچہ علی بھٹو کرتے رہتے، ہر آدمی کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اتنی محبت، تو خیر وہ ہمیں ہوٹل میں لے گئے،
وہاں تقریباً 1 مہینہ رہے اس ہوٹل میں جہاں مرتضیٰ ہم سے ملنے آئے. اچھا, تو وہاں پہلی مرتبہ ہم نے مرتضیٰ آپ کی پہلے ملاقات نہیں تھی, تو میر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی. تو آپ کے بارے میں میر صاحب کو معلوم تھا؟ انہیں ظاہر پتہ تھے پولیٹیکل لوگ ہیں کون کیا ہے. تو نہیں آپ کے بارے میں کہ یہ پی ایس ایف کراچی. وہ انٹرویو کیا انہوں نے مجھے 1 to 1 بھی ملے, تقریباً ہر آدمی کو 1 to 1 ملے, اور وہاں انہوں نے معلوم کیا اور رائے بھی پوچھی کہ بھئی میں یہ جو جدوجہد کر رہا ہوں مسلح ضیاء الحق کے خلاف, کیا آپ مجھے جوائن کرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے. تو مطلب اکثریتی لوگوں نے کہا نہیں, وہ لوگ کہ ٹھیک ہے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, ہم خوش ہیں. ہم نے میں اور میرے خیال میں ہم کوئی 15-20 لوگ تھے, مسرور احسن صاحب اور ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کابل جائیں گے, مرتضیٰ کے ساتھ جائیں گے. تو ہم نے مرتضیٰ کو جوائن کیا وہاں پہ کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور لیکن ہمارا اس وقت بھی موقف یہ تھا, میر صاحب کو بھی ہم نے کہا کہ یہ ہم سیاسی ورکر ہیں اور ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق اتنا باربیرک ہے اور اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا جمہوری طریقوں سے, اور وہ جمہوری لوگوں کو مار رہا ہے, اور تو اس کو اگر فرض کریں ٹاپل کیا جا سکتا ہے اسلحے سے, مسلح جدوجہد سے, تو کیوں نہیں. یہ ایک کلیئر کٹ دماغ کا ویژن تھا. کون کون لوگ تھے جانے والوں میں؟ میر صاحب کا ساتھ کو ہاں کہنے والے میں, ہاں کہنے والوں میں ہمارے جو تھے مسرور احسن تھے, اپنے میں تھا, باقی علی اظہر شاہ بھی ہمارے ساتھ گئے تھے, قادر جتوئی بھی ہمارے ساتھ میرے خیال میں گئے تھے, اور پھر یہ لوگ وہاں سے جلدی نکل گئے تھے میرے خیال میں. شاہ محمد شاہ بھی گئے تھے, کابل گئے تھے, لیکن وہ امیجیٹلی کابل سے بارڈر کراس کر کے پاکستان میرے خیال میں. علی اظہر شاہ بھی تھوڑے دنوں بعد, نہیں علی اظہر شاہ بعد میں آئے, تو یہ وہ لوگ آ گئے تھے. اور کون تھے ہمارے ساتھ جانے والوں میں؟ کچھ پختون لڑکے تھے, وہ تھے کافی. اور کون پرومیننٹ کون تھا میرے خیال میں؟ یہ کوئی 18-19. ایک آدمی شخص نے کتاب لکھی ہے, صوفی جمعہ خان نے. اچھا, صوفی جمعہ خان, اچھا, ہائی جیکنگ پہ. ہاں, اچھا. اور خاص طور پر کابل کے حالات پہ. تو اس طرح کا کوئی شخص آپ سے نہیں ملا, یاد نہیں ہے؟ صوفی جمعہ خان, اجمل خٹک صاحب بھی وہاں تھے. اجمل صاحب تھے وہاں موجود تھے, کابل میں موجود تھے اس وقت, لیکن مجھے یاد نہیں صوفی جمعہ خان کو ہمارے ساتھ ہو. مجھے نہیں. میر صاحب کو کیسے پایا آپ نے؟ میر صاحب بہت, اگر بھٹو صاحب کی اس سیر انگیز شخصیت سے الگ کر کے آپ میر صاحب کا احاطہ کریں. میرے خیال میں ذوالفقار بھٹو بہت ذہین آدمی تھے. اگر انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو پر اعتبار کیا تھا یا انہیں اپنا جانشین بنایا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا تھا, کیونکہ واقعی بھٹو خاندان میں میرے خیال میں جتنے یہ بچے تھے ان سب میں ایک واحد وہی شخصیت تھی جسے نو ہاؤ تھی سیاست کی, یا ٹھیک فیصلہ تھا. مرتضیٰ جو تھے میرے خیال میں اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کبھی بھی کہ وہ سیاست میں حصہ لیتے یا کرتے. بعد میں مجبور ہو کر کے وہ آئے اور شامل ہوئے. مجبوری کیا تھی؟ مطلب مجبوری ان کے باپ کے قتل تھا. ایک سندھی بڑے گھرانے کے فرد کی حیثیت سے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے تھے. تو شاہ نواز تو ٹوٹلی جو ہے وہ بالکل غیر سیاسی آدمی تھے. وہ بھی ملے آپ سے؟ ہاں بالکل, ہمارے ساتھ تھے. شاہ نواز بھی تھے. مطلب وہ عام طور پر اس کی ٹینڈنسیز, اس کے رجحانات کیا تھے؟ شاہ نواز بھٹو بس بہت اچھے آدمی تھے, لیکن وہ بالکل غیر سیاسی تھے. انہیں یہ شوق تھا کہ ان کے باپ کو مار دیا گیا, تو وہ فرم بلیو تھے کہ وہ ضیاء الحق سے اس بات کا انتقام لیں گے. وہ انتقام کی والی بات تھی. مرتضیٰ جو تھے وہ تھوڑے بہت ہلکے پھلکے سیاسی تھے, لیکن میں نے پایا کہ وہ ورتھ نہیں تھی. مرتضیٰ بھٹو کی پولیٹیکل کوئی ورتھ نہیں تھی, کوئی ایسی جسے آپ کہا جائے کہ وہ بھٹو کے جانشین ہو سکتے. میرے خیال میں اگر وہ زندہ بھی ہوتے. اس میں بھٹو صاحب کا قصور
کوئی قصور نہیں. بھٹو صاحب نے کوئی جانشین ان کو بنایا ہی نہیں. اپنی اولاد کو ایسا تو بناتے. ہاں اولاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. بے نظیر بھٹو میں کوئی بات تھی کہ وہ بن گئی, ٹھیک ہے نا. اور مرتضیٰ بالکل اس زمانے میں وہاں تھے, پڑھتے بھی تھے, انہیں پڑھایا بھی گیا. تقریباً انہی کالجوں میں, انہی مدرسوں میں پڑھایا گیا جو کہ بے نظیر صاحبہ پڑھی. لیکن وہ اپنے اندر وہ جو ہے وہ کرنٹ پیدا نہیں کر سکے, نہیں وہ ورث پیدا کرے. بعد میں انہوں نے سیکھا تھوڑا بہت, لیکن میرے خیال میں مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ سیاسی طور پہ تیار نہیں تھے. اور وہ بیچارے آخر تک دیکھیں نا, ایک غیر سیاسی طریقے سے ایک نامعلوم لڑائی لڑ کر کے اپنی ہی بہن کی حکومت میں وہ جان انہوں نے کھوئی. اب کسی پہ بھی الزام آپ لگائیں, ٹھیک ہے نا, کسی نے گھر میں گھس کے تو نہیں مارا, ہے نا. ایک حد ہوتی ہے. ایک آپ نے ایک کوئی بھی, چاہے بہن کی حکومت خراب ہو, جمہوری لڑو. آپ کو جمہوریت میں لڑائی لڑیں, آپ لڑائی لڑ کر کے غلط حکومت ہے آپ ثابت کریں کہ آپ غلط ہیں, میں ٹھیک ہوں. لیکن انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا. اور یہاں پہ جو بہت ہی جبکہ ہمارے وہ پولیٹیکل پہلے کتنا علی سنارا جس کی گرفتاری کی وجہ سے شہادت ہوئی, مطلب سمجھے مرتضیٰ کی. علی سنارا, میں اس وقت جیل میں تھا جب پہلی مرتبہ, ہی واز دی ینگسٹ بوائے جس کو کوڑے مارے گئے. اور وہ ہر کوڑے پر جیو بھٹو کہتا تھا. وہ کمیٹیڈ بھٹوسٹ تھا. لیکن اس طرح کے لوگ ایکسپلائٹ, جس طرح ایم کیو ایم میں لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دے کے تباہ کر دیا شہر کو, ایسے ہی سنارا اور ان کا گینگ جو تھا وہ گینگسٹر بن گئے. اسلحہ لیا اور ہتھیار لیے, اور مرتضیٰ کو انہوں نے مس گائیڈ کیا. مرتضیٰ کو لوگوں سے اور بھی دور کر دیا. اور مرتضیٰ جو ہے وہ شرافت میں کہنا چاہیے, یا ایک کہ بھئی یہ میرے ورکر ہیں اور محبت کرتے ہیں بھٹو سے, اور میں ان کا ساتھ دوں گا. اور اس کے اوپر وہ جو بھی ایکٹ انہوں نے کیا پولیس کے خلاف, یہ وہ نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ بالکل غلط, یعنی جو قتل ہے اس کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ بالکل کولڈ بلڈ مرڈر ہے. لیکن اس میں اگر آپ اس کا پورا اوور آل تو دیکھیں, مارنے والوں نے تیاری کی ہوگی, لیکن جو شہید ہونے والے لوگوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی, کہ ٹالرنس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اور اس زمانے میں تو مارا ماری تھی. مرتضیٰ کو اپنے ویژن سے سوچنا چاہیے تھا کہ جمہوریت آئی ہے, بحال ہوئی ہے, میری بہن کی حکومت ہے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جس حد قدر میری جگہ تھی, ہم نے بہت کوشش کی. اور میں نے محترمہ کو کئی بار, کیونکہ وہ بڑی کائنڈ تھی اور وہ ہماری بات سنتی تھی, ہم نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ کوئی کرے, بہت پہلے سے, اب سے نہیں. یہ تو بعد میں آ کے لڑائیاں بہت بڑھ گئی. بہت اس وقت بھی کہا کہ آپ کسی طریقے سے مرتضیٰ کو اکوموڈیٹ کریں. ایک مرتبہ یہ بھی ہوا, طے ہوا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں گے, مرتضیٰ کو انٹرنیشنل پی کا جو ہوگی نا, اوورسیز پی کا ہیڈ بناتے, ان کو لے کے آپ لوگ مختلف ملکوں پہ ورکر جائیں اور میٹنگز کریں. لیکن پتہ نہیں کون ایسے عناصر تھے, میں حیران ہوں, جو یہ لڑائی بڑھوا دیتے تھے, جو یہ دوری, اس دوری کو جو ہے وہ قائم دیکھنا چاہتے تھے. ابھی تک نہیں پہنچے آپ. میں کہہ نہیں سکتا, دیکھیں پروف تو کوئی نہیں ہے نا. آپ ویسے ہی زبردستی کسی کے نام لے سکتے ہیں, لیکن جس طرح سے محترمہ جب یہاں آئیں, ان کی شہادت ہوئی, اس پہ بہت ساری رائے لوگوں کی ہے. تو اب جب تک آپ کے پاس کسی چیز کا کوئی پروف نہیں ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ایسے حالات تھے, فلاں کو بینیفٹ ہوا, فلاں کو بینیفٹ ہوا. لیکن یہ میر صاحب اگر آج حیات ہوتے اور محترمہ کی اس زمانے میں یہ سب کچھ نہ ہوتا, تو نہ ان کی حکومت جاتی اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ رہتی, تو شاید ملک کے حالات دوسرے ہوتے. آج جو ہم ایک ملک ہمارا کھنڈر بنتا جا رہا ہے, شاید ہم, کیونکہ کوئی ویژنری لیڈر نہیں ہے, ہم نے اپنے جتنے ایسے لیڈر تھے وہ سب کھو دیے. تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجیے, آپ افراتفری آپ کے سامنے, ہر چیز میں, معیشت میں بھی, سیاست میں بھی, ہر چیز میں ہم تباہ ہیں. آخری سوال پوچھ رہا ہوں میر پہ. جی.
آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کو صرف نعرہ سکھایا گیا، پڑھنے وڑھنے سے دور رکھا گیا، یا اس پارٹی کا اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ صرف نعرہ لگاؤ باقی کام ہو جائے گا؟ دیکھیں نہیں، ایسا نہیں ہے. بھٹو صاحب نے بھی اپنے ٹائم میں جتنے بائیں بازو کے لوگ تھے انہیں بہت حیثیت دی، انہیں بہت عزت دی، اور ہمیشہ اکنالج کیا کہ ان لوگوں نے مجھے بنایا، پولیٹکس میں لائے، مجھے سپورٹ کیا. NSF نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور جو لیفٹ تھا پوری پاکستان کا، اس کا بڑا رول ہے. اور بھٹو صاحب نے لیفٹ کو اوپنلی آفر کیا کہ ایک سرٹن پرسنٹیج آپ لیں، اپنے MLA MP لگائیں. ہمارا لیفٹ بھی پتہ نہیں تاریخ بتائی مہم جو تھا، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ پرچی نہیں برچی ہوگا، اور ہم بلیو نہیں کرتے. بلکہ معراج محمد خان جب چلے گئے اور پہلے وزیر تھے اور وہ ان کو مطلب جو رہے تو ان کو آخر کار وہاں سے نکال کے دم لیا کہ آپ چھوڑیں پارٹی کو، چھوڑیں، آپ نہیں کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ غلط ہے سیاست. پہلے ساتھ دیا. اگر وہ بھی مہم جوئی نہ ہوتی اور لیفٹ کے لوگ، پروگریسو لوگ پیپلز پارٹی میں اکوموڈیٹ رہتے، تو پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ہم پر، یعنی ہر موڑ پر جتنے لیفٹسٹ پروگریسو سینئرز تھے، مطلب میں تو اس زمانے جونیئر تھا، جب ہم کہتا ہوں تو میرا مطلب ہے لیفٹ کے لوگ، ان کو ہمیشہ کہا کہ آپ انہیں پڑھائیں، آپ اسٹڈی سرکلز کریں. کسی نے نہیں روکا. آپ ایجوکیٹ کریں، آپ بھٹوازم کو وضع کریں، آپ بتائیں یہ کیا. لیکن میرے خیال میں ہم پوری منحصل قوم ہم تیار ہی نہیں تھے ان چیزوں کے لیے، نہ بھٹو صاحب کے ویژن کو سمجھنے کے تیار تھے. نہیں، کچھ پارٹیاں پڑھتی ہیں وہ پھر من الحیث قوم میں شامل نہیں ہے. کون سی پارٹی پڑھتی ہے؟ مثلا جماعت اسلامی. دیکھیں جماعت بالکل پڑھتی ہے، لیکن جماعت اسلامی کا رول کیا ہے؟ دیکھیں چھوٹی کمیونسٹ پارٹی کے لوگ پڑھتے ہیں، کتنے ہیں؟ تو چھوٹی چھوٹی گروپس میں تو آپ پڑھ لیتے ہیں، بڑے عقل مند ہو جاتے ہیں. تعلیم بڑا ہونے سے روکتی ہے کیا پارٹیوں کو؟ نہیں، جب آپ ایک بہت بڑی پارٹی بن جاتے ہیں، اس میں آپ اس کے اندر اس طرح کا آرگنائزیشن بنانا، یہ ہمارے لوگوں کا کام تھا، بھٹو کا کام نہیں تھا. بھٹو نے تو لیڈرشپ کا رول تھا، وہ کر رہے تھے. اور اچھا اگر آپ کو روکا جاتا، اگر وہ یہ کہتے کہ آپ یہ ان کی ذہنی تربیت نہ کریں، اگر آپ اسٹڈی سرکل نہ چلائیں، آپ انہیں لیفٹ کی پالیسی نہ بتائیں، کون سا ایسا نعرہ ہے لیفٹ کا جس کو ڈینائی کیا؟ مطلب بعد میں آنے والے وقت میں تو جب آپ لیفٹ چھوڑ کے بھاگ گیا اور وہاں رہا ہی کوئی نہیں، تو پھر وہاں جتوئی صاحب رہے، پیرزادہ صاحب رہے، اور ہمارے بھائی جتنے ہیں یہ سب رہے، اکھر صاحب رہے، تو ممتاز صاحب رہے. تو پھر ایسی صورت کے اندر بھٹو صاحب کو بلیک میل ہونا آبویسلی ہونا ہی تھا، اور مولویوں کے ہاتھ میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا، بھٹو صاحب مولویوں کے ہاتھ میں چلے گئے جو انہیں بعد میں. چلے ابھی اکرم کو پھر لے آتے ہیں. ابھی آپ کابل میں، پھر وہاں کتنا ٹائم رہے؟ وہاں ہم لوگ رہے تقریباً کوئی مہینہ 1.5 مہینہ رہے، زیادہ نہیں رہے، دو مہینے رہے میرے خیال میں تقریباً. پھر آپ آئے ادھر. ہاں، پھر بعد میں اب اس کی بھی بات بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کابل میں جب ہم گئے تو جو ہم نے سوچا تھا، کیونکہ وہاں اس قسم کی باتیں کی جا سکتی، ہم پاکستان میں انقلاب لانے چاہ رہے اور یہ وہ، تو کئی موقعوں پہ کابل گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے، انقلابی لیفٹسٹ جو ہوتے تھے وہ بھی تھے، مرتضیٰ شاہ نواز بھی تھے. تو میں نے وہاں پہ اور میں وہاں پہ لوگوں کو جو آپ پڑھنے کی اجمل کھٹک صاحب نہیں، اجمل کھٹک الگ ہوتے تھے، ان کا اس سے کوئی تعلق آپ سے نہیں تھا. تو وہاں پہ میں وہاں پہ وہ اسٹڈی سرکل جسے کہتے ہیں، رفت بابا یا میں، رفت بابا جب چلے گئے تو میں اسٹڈی سرکل کیا کرتا تھا. رفت بھی ادھر تھا؟ جی. تو اب یہ ہم کرتے تھے، اور اس میں میں نے وہاں اوپرلی کہا، مرتضیٰ کے منہ پہ کہا، سامنے کہا کہ یہ سوچنا غلط ہے. پیپلز پارٹی کے ورکروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی انقلاب نہیں آ کے، کیونکہ انقلاب ہوا میں نہیں آتا، اس کے لیے کاڈر تیار ہوتے ہیں، ماحول تیار ہوتا ہے، جماعت ہونی چاہیے. یہ ہم چند جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ضیاء الحق نے ہمارے تمام راستے بند کر دیے، اور جمہوریت، مغربی جمہوریت بحال نہیں ہو رہی ہے. ہم تو ووٹ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم پریشر بنا رہے ہیں. یہ ایک ہمارا ایک طرح کے پریشر ٹیکٹس ہے. اور یہ پھر لیکن ہم نے دیکھا وہاں ماحول جو تھا وہ ایک عجیب و غریب تھا، یعنی میرے خیال میں رہنے والی جگہ نہیں تھی، اور مرتضیٰ کے ہمیں پتہ نہیں تھا وہ کیسے ہیں. تو
پہلی مرتبہ پتہ لگا مرتضیٰ کتنے ذہین ہیں، کیا ان کا ویژن ہے. تو اس کے بعد میں نے اور میرے چند دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے کسی صورت میں. شاہ محمد شاہ تو بہت پہلے چلے گئے، اور بھی کچھ لوگ جو ہے وہ چھوڑ کے گئے. پھر میں نے وہاں پہ لیبینس کے ساتھ کوئی ایک دفعہ موقع ملا بات چیت کرنے کا، تو میں نے انہیں رائے دی کہ لیبین سے وہ گرین بک ان کی تھی قذافی صاحب کی، تو وہ بڑا گرین بک کو بہت بڑا کوئی وہ سمجھتے تھے ریڈ بک کے مقابلے میں. تو میں نے کہا کہ آپ گرین بک کو ہمیں اردو میں ترجمہ کا موقع دیں، ہمیں آپ یہ ٹاسک دیں. تو انہوں نے کہا اس وائی ناٹ. تو ہمیں ایک طرح سے نکلنے کا موقع مل گیا کابل سے، اور ہم گرین بک کے ترجمے کے نام پہ ہم 5-6 لوگ وہاں سے کابل لیبیا پہنچ گئے، ٹریپولی، طرابلس، اور ہماری جان چھوڑ گئی سمجھ لیجیے. تو ادھر قذافی صاحب سے ملے؟ ہاں قذافی صاحب ملے، کئی دفعہ ملے، قذافی صاحب سے ملے، اور جتنے بھی ان کے بڑے بڑے لیڈر تھے سب سے ملے. وہاں کتنا ٹائم رہے؟ وہاں بہت لمبا عرصہ رہے. وہاں پہ ہم 81 میں ہی پہنچ گئے تھے سمجھ لیں. وہاں پہ تقریباً 81 مارچ میں یہ ہوا، میرے خیال میں اینڈ آف 81 وہاں پہنچ گئے. اور اس کے بعد سے پھر میری وہاں شادی بھی ہوئی، اور میری بیٹی بھی وہیں پیدا ہوئی. شادی کہاں سے ہوئی؟ یہیں سے، میرے عمر کوٹ کے میرے کزن ہے، رشتہ دار ہے، اس سے. تو وہ ادھر آ گئی؟ ہاں، وہ محترمہ نے بڑی مہربانی کی، اپنے ٹکٹ محترمہ نے اپنے جو آدھا ٹکٹ ہوتا ہے نا، کہیں جاتے ہیں آپ کا آدھا، تو اپنے ایجنٹ کو دیے اپنے بچے ہوئے ٹکٹ، اور ان سے میری بیوی کا ٹکٹ جو ہے محترمہ نے بھجوایا، اور لیبین گورنمنٹ کو پریشر کیا کہ کسی طریقے سے اس کی بیوی کو لے کے آؤ. اور ٹیلی فون پہ میری شادی ہوئی، اور یہاں سے لیبین ایمبیسی اس کو ایک ڈپلومیٹ بنا کے، کوئی زیورہ کے ٹائم کیسے گزر سکتے تھے، ڈپلومیٹ بنا کے جو ہے وہ جہاز میں لائے اور وہاں پہ پہنچایا انہوں نے. اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، کبھی مرحوم قذافی صاحب سے آپ کی اس پہ بات ہوئی کہ انہوں نے جہاز اترنے کیوں نہیں دیا؟ نہیں ہوئی، کیونکہ قذافی صاحب آپ کو ہوتا ہے وہ میں اگر مذاق میں دل چاہتا ہے کہ مذاق کروں کہ وہ ان کے آگے کوئی نہیں بول سکتا ہے. اچھا. جب وہ بولتے ہیں تو صرف آپ سن سکتے ہیں. وہ کوئی نہ پسند کرتے ہیں تنقید، نہ وہ پسند کرتے. وہ صرف بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، بس سنیں. ہم نے گھنٹوں ان کے لیکچر سنے اور کھانا کھایا ان کے ساتھ. کوئی ڈسکشن کا مرحلہ سوال نہیں آیا، نہ باقی دوسرے لوگوں سے آیا، ان کے جو وزیر اعظم سے، جلودی صاحب، ان سے، اور ان کے اور بہت سے ان سے ہوا، لیکن قذافی صاحب نہیں سنتے کسی کی. اچھا. تو یہ کبھی سوچا ہے قذافی کو تو آپ نے دیکھا ایک لیول پہ پہنچنے کے بعد لوگ سننا اور سوال کو پسند کرنا کیوں چھوڑ دیتے؟ یہ بڑا المیہ ہے. نہیں، نہ صرف سننا. ایک دفعہ محترمہ نے لندن میں سوال کیا یہ کہ آج ہم یہ سارے اہم لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ مجھے کوئی بتاؤ کہ ہم سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم حکومت کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ٹھیک ہے کہ سازشیں ہوتی ہیں، لیکن ویسے کیا ہوتی؟ تو پتہ نہیں محترمہ کو پسند آئی ہوگی بات کہ نہیں، لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ پرو انڈیا رہتی ہیں تو اس لیے حکومت آپ کی ختم ہو جاتی ہے. تو وہاں میں نے ان سے کہا کہ میرا یہ خیال ہے شروع سے لے کر اب تک ہم اپنے منشور کی خود نگیشن کرتے ہیں، نفی کرتے. جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، ہم ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد. اور آپ دیکھیں ویسٹ میں، اگر ویسٹ میں ایک کوئی کہتا ہے کہ مخلوط تعلیمی نظام ہوگا، لیبر پارٹی، اور فرض کریں کنزرویٹو پارٹی کہتی ہے کہ نہیں ہوگا، تو یہ نہیں ہوگا کہ حکومت میں آنے کے بعد لیبر پارٹی کہے کہ چلو یار اب تو یار پریشر ہو رہا ہے ہم ایسا کرتے ہیں. نہیں، وہ کہیں گے ہم نے وعدہ کیا ہے اپنے ووٹر کے ساتھ، پتلی گلی سے نکلیں گے نہیں. اور ہماری المیہ یہ ہے پاکستان کی سیاست کا کہ ہم آتے ہیں اور بلیک میل انہی لوگوں سے ہوتے. دیکھ پیپلز پارٹی ہمیشہ مولویوں سے بلیک میل ہوتی ہے آپ کے سامنے، جبکہ وہ نہ ہمارے ووٹر ہیں. اور اگر وہ اتنے اہم ہوتے تو لوگ عوام انہیں ووٹ دے کے، آج تک مجھے بتائیں کوئی مذہبی جماعت جیت سکے الیکشن؟ ٹھیک ہے نا، لوگ آج بھی اس وقت بھی میجورٹی کوئی بھی ہو، غیر مذہبی جماعتیں
عوام انہیں ووٹ دیتے ہیں. یہ میرے خیال میں یہ ایک ہے. اسی لیے ہم نے مار کھائی ہے اور اس کی وجہ سے آج تک ہم در بدر ہیں اور ملک استحکام نہیں آ رہا اس ملک میں سمجھتا ہوں. تو پھر آپ لیبیا سے کب آئے؟ لیبیا سے میں جب گورنمنٹ آئی ہماری 88 میں گورنمنٹ آ گئی. اوکے. جب بینظیر صاحبہ بن گئی تو 86 میں آئی تبھی آپ ادھر تھے؟ میں وہی تھا. شادی کب کی ہے؟ 85 میں. 85 میں شادی. اور 86 میں محترمہ ادھر آئیں؟ محترمہ ادھر آئیں اور میں چاہتا تھا, میں نے اپنے نام دیا تھا, میں آنا چاہتا ہوں, لیکن مجھ پہ کیسز میں نے بتایا نا مجھ پہ بہت بڑے کیسز تھے اور اس لیے مجھے محترمہ نے ریفیوز کر دیا. راشد ربانی کو الاؤڈ کر دیا کہ آپ آ جائیں. راشد ربانی ان کے ساتھ آئے 86 میں بھی آتا, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہیں رکے, آپ کو ابھی پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا, ضیاء کا کیا طریقہ کار ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہ 86. اس کے بعد 88 جو گورنمنٹ آ گئی تو اس کے میرے خیال میں 88 کون سے مہینے میں آئی, ہمیں اپریل 89 میں ہم آ گئے وہاں جلاوطنی ختم کر کے. ہم 5-6 لڑکے تھے. کون کون؟ فرید انصاری, میں, لیاقت کاظمی اور سیف اللہ سیفی, سربلند خان, یہ ہم 4-5 لوگ جو تھے. تو فرید بھی مسلسل ادھر تھا؟ ہمارے ساتھ لیبیا میں تھا. یہاں سے گیا؟ یہاں سے گیا تھا ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد وہ ہوٹل سے لیبیا چلے گئے تھے. اچھا. جو لوگ ہوٹل سے, کچھ لوگوں نے یونائٹڈ نیشن نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہمیں کون کہاں جانا چاہتا ہے, تو ہم تو غائب ہو گئے نا. ہم تو 16-17 لوگ تو وہاں سے غائب ہو گئے کہ جیسے ہیں ہی نہیں. تو جو بچے کوئی سویڈن چلا گیا, کوئی انگلینڈ چلا گیا, کوئی ناروے چلا گیا, جہاں یونائٹڈ نیشن نے لوگوں کو بھیجا وہ وہاں چلے گئے. تو اس میں لیبیا میں ایک بڑا جو لوگ کام کرنا چاہتے تھے اپنے فیملی. آپ حیدر شاہ اور قادر بخش جتوئی کو پہلے جانتے تھے؟ میں ان سے ویسے واقف تھا لیکن اتنا کلوز نہیں تھا جتنا وہاں بعد میں ہوا. لیکن یہ کہ ہمارے ان سے رابطے اس زمانے میں ہوتے تھے. یہ سندھ سے, انٹیریئر سندھ سے, مطلب میرا مطلب ہے سندھ یونیورسٹی اس ایریا سے لیڈر تھے, ہم لوگ ادھر سے تھے, تو رابطہ تو تھا. جلسے ہوتے تھے, پروگرام ہوتے تھے, اس میں رابطہ تھا ان کے ساتھ. ابھی آپ 88 میں 89 کے اپریل میں آ گئے جی. ٹھیک ہے. پھر کیا کیا؟ پھر یہاں آئے اور یہاں آنے کے بعد تو حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو پریشر میں تھی. MQM سے معاہدے کیے گئے تھے اور MQM ہماری مطلب اندر سے تو خوش نہیں تھی. تو وہ میں رہتا تھا MQM کے علاقے میں, خاص MQM کے علاقے میں شاہ فیصل کالونی. تو اسی دوران میں کبھی حکومت کے ساتھ معاہدہ رہتا تھا, کبھی گڑبڑ ہوتی تھی. تو MQM نے جو ہے ہماری زندگی میں, پہلے تو میرے کیسز ہی ختم ہو رہے تھے, اوپر سے MQM جو ہے میرے خیال میں میرے گھر پہ اور خلیل قریشی کے گھر پہ شاہ فیصل کالونی میں میرے خیال میں کوئی دیوار ایسی نہیں ہے جس پہ گولی نہیں ماری گئی. میری والدہ, میری بیوی چھپ چھپ کے رات کو, میری گاڑی تھی اس پہ وہ روزانہ رنگ سے لکھ کے جاتے تھے 440 وولٹ نہیں بناتے, وہ بنا کے جاتے تھے کہ ہم تمہیں مار دیں گے. تو اس کی وجہ سے تقریباً جو 14 مہینے حکومت رہی, میں انڈر گراؤنڈ ہی رہا ایک طرح سے. کبھی اس گھر میں, اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ MQM کے. تو جب 90 میں میں نے پھر میں پریس کلب کا ممبر بھی تھا, اخبار میں بھی کام کرتا تھا. تو اس دوران میں جو ہے میں نے تیاری کی. مجھے لوگوں نے کہا کہ بھی گورنمنٹ جانے والی ہے, تو پھر میں نے تیاری کی ایک صحافی کی حیثیت سے. مجاہد بریلوی صاحب کی مرہون منت کہ بھئی انہوں نے اور چھاپرا صاحب نے, ان سب نے مل کے کوشش کی اور میرا ویزا برطانیہ کا لگ گیا اور میں یہاں سے بھاگ گیا, برطانیہ چلا گیا اکیلا, بیٹی کو اپنی چھوڑ کے یہاں, بیوی کے ساتھ. کہہ کہ ایمبیسی کو ایسا لگے کہ بیٹی پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے, یہ واپس آئے گا. آنا تو تھا نہیں لیکن چلا گیا. پھر میں وہاں جانے کے بعد ہم اگر تھوڑا وقفہ لیں. جی. ناظرین, تو زندگی میں ان کا آنا جانا ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, تو بالآخر وہ اپنی حکومت میں تنگ آ کر اور پھر واپس چلنے کا سوچا اور اپنی دودھ پیتی بچی کو چھوڑ کے یہ لندن چلے گئے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ہم اس کی باقی جو حیاتی کے قصے ہیں اور باتیں ہیں وہ سنتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.